بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج آپ حضرات کے سامنے شیخ اکبر کی کتاب مواقع النجوم میں سے دو مختصر اصطلاحات کو لے کر حاضر ہوں۔ اس کتاب میں اور فتوحات مکیہ کے کچھ پیراگراف سے ہم دیکھیں گے کہ شیخ کے نزدیک مرید اور مراد میں کیا فرق ہے اور یہ دونوں کون ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ شیخ کے نزدیک مرید اور مراد دونوں ایک جیسی ہیں۔ مرید وہ ہے کہ حق تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ کرے، اور مراد بھی وہی ہے کہ حق تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں مرید اور مراد در حقیقت میں ایک جیسے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارادہ ان دونوں کی ہدایت سے جڑا، لیکن مراد بے فکری اور مشاہدے سے راستہ طے کرتا ہے۔ وہ اپنے افعال سے لذت پاتا ہے اور اپنے آقا کی حدود کو قائم کرنے میں چست ہوتا ہے۔ یہ تکلیف سے بھی ویسے ہی لذت پاتا ہے جیسے دوسرے آسودگی سے محظوظ ہوتے ہیں۔ تو شیخ نے یہاں پر مراد کی ڈیفینیشن کر دی۔ شیخ کے نزدیک یا شیخ کی اصطلاح میں ہر وہ شخص مراد ہے کہ جس کو شرع کا کام یا شرع کی تکلیف یا شرع کے احکام کی بجا آوری میں کوئی ذہنی کوفت، دلی تکلیف یا کوئی سستی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ وہ چستی سے یہ سب عمل کرے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے یہ سب کیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دراصل حق تعالیٰ کی مراد ہوتے ہیں کہ وہ بغیر تکلیف کے اس کے احکام کو پورا کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ نے فتوحات مکیہ میں مراد کی مزید کیا تفصیل بیان کی ہے۔ یہاں پر شیخ اس اصطلاح کو مزید تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اصطلاح قوم میں مراد وہ شخص ہے کہ جسے اس کے ارادے سے جذب کر لیا جائے، یعنی اب اس کا کوئی ارادہ نہ رہا، وہ اپنے ارادے سے عاری ہو گیا، حق نے اس کو ایسا جذب کیا کہ حق کا ارادہ ہی اس کا ارادہ رہ گیا اور اس کے لیے امور مہیا کیے جائیں۔ وہ رسومات اور مقامات کو مشقت کے بغیر پار کرتا ہے، بلکہ وہ تو لذت، حلاوت اور پاکی پاتا ہے۔ سختیاں اور امور کی شدت اس پر آسان ہوتی ہے۔ یہاں مقام مراد والے دو اقسام میں تقسیم ہوئے۔ تو شیخ نے جس طرح پہلے بتایا کہ مراد ہر وہ شخص ہے کہ جس کے لیے شرع کا حکم بجا لانا کوئی دشوار نہیں، نہ اس کو اس پہ کوفت ہوتی ہے، نہ کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ وہ ہنسی خوشی اور لذت محسوس کرتا ہے جب بھی وہ شرع کا حکم پورا کرتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں مراد کی جو دو اقسام ہیں، ایک قسم میں انہیں سختیوں اور تلخیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے جسمانی اور نفسانی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، وہ انہیں محسوس بھی کرتا ہے اور مزاجاً ناپسند بھی کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھی دیکھتا اور مشاہدہ کرتا ہے کہ باطن میں اللہ کے ہاں ان کے لیے اس کے لیے کیا کیا خیر ہے۔ یعنی کہ ایک قسم شیخ نے مراد کی وہ بتائی کہ جس میں کوئی شخص جب اس سے گزرتا ہے تو وہ ان تکالیف کا سامنا کرتا ہے، لیکن اس کی نظر باطن پر ہوتی ہے۔ جب نظر باطن پر ہوتی ہے تو وہی اس کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ جیسے کڑوی دوا پینے میں عافیت ہوتی ہے، چنانچہ وہ اس سختی میں پنہاں اس نعمت پر نظر کرتا ہے تو اپنی غرض کے مخالف اس سختی سے بھی لذت پاتا ہے۔ اب یہ جو مراد کی قسم ہے یہ مرید سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے سامنے ایک پیش نظر ایک دوسرا خیال ہے، تو اس خیال کے پیش نظر اس کو اس تکلیف میں بھی لذت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ اس نظر کے باعث ان محسوس تکالیف پر اس کے نفس کا لذت پانا ہے۔ اب یہ شیخ اکبر کے نزدیک مراد کی پہلی کیٹیگری ہے کہ جس میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اس کی نظر، اس کا دھیان کسی دوسری جانب ہے اور وہ اس عمل کا جزا ہے، تو اس وجہ سے وہ تکلیف محسوس نہیں کر رہا، بلکہ اس کی جزا اور اس کی لذت کو ہی محسوس کر رہا ہے۔ لیکن جو اصلی مراد وہ لوگ کہ جنہیں تکلیف ہی نہیں ہوتی، فرماتے ہیں دوسری قسم والوں کو معمول کی سختی کا احساس ہی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ان میں ایسی قوت پیدا کرتا ہے جس سے وہ ان تکالیف کو بھی ہنس کر برداشت کرتے ہیں، جس کو ان سے زیادہ قوت والے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسا شخص تکلیف کو ہنس کر برداشت کرتا ہے، اپنی اس قوت سے خوش ہوتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے، اسے درد کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے مراد کی اصل ڈیفینیشن کہ وہ جس کے اندر اللہ نے ایسی قوت تخلیق کر دی کہ اب اس پر اللہ کے احکام کا بجا لانا بالکل بھی دشوار نہیں، اسے کسی تکلیف کا سامنا نہیں ہے۔ اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ دوسروں کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس تکلیف سے لذت پا رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت ابو یزید بسطامی نے اپنی بعض مناجات میں لکھا،
میں تجھے چاہتا ہوں لیکن کسی جزا کے لیے نہیں، یہ اشعار کا ترجمہ ہے، بلکہ میں تجھے ایک سزا کے لیے چاہتا ہوں، میری تمام حاجات پوری ہو گئیں سوائے اس لذت کی جو مجھے عذاب میں ملتی ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں یہ لوگ مراد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دائمی لذت میں رکھتا ہے چاہے وہ کسی تکلیف یا نعمت میں ہوں۔ بے شک نعمت کسی شخص کو حاصل عین لذت سے زائد کچھ نہیں۔ شیخ فرما رہے ہیں چونکہ ان کو تکلیف میں تکلیف نہیں ہو رہی، اس وجہ سے یہ تکلیف بھی ان کے لیے نعمت ہے، چونکہ نعمت کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو لذت ملے، اور اگر آپ کو تکلیف میں لذت مل رہی ہے تو بیسیکلی آپ کو تکلیف نہیں مل رہی بلکہ لذت مل رہی ہے۔ تو یہ شیخ اکبر کے نزدیک وہ مراد لوگ ہیں کہ جو تکلیف میں راحت اور لذت پاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسری کیٹیگری میں، مرید کون ہے پھر؟ فرماتے ہیں جب کہ مرید نفس کو تکلیف دینے والے مجاہدے، مشقتوں اور صعوبتوں سے راستہ طے کرتا ہے۔ مرید کی پہلی نشانی، پہلی شرط یہی ہے کہ وہ مراد کے درجے کو نہیں پہنچا، وہ ابتدائی درجے میں ہے، تو اس کو اپنے نفس کو تکلیف دینے والا مجاہدہ، مشقتیں، صعوبتیں، مشکلیں، تکالیف، ہر چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی حدود قائم کرنے میں اپنے نفس پر تکلیفیں اٹھاتا ہے، آزمائش پر صبر کرتا ہے اور نعمت کے حصول کا امیدوار ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی مرید کی ایک بنیادی ڈیفینیشن کہ وہ تکالیف کو برداشت کرے گا، حق کے راستے پہ ڈٹ جائے گا، جو تکالیف مشکلات آئیں گی ان پہ صبر کرے گا، نعمتوں کے حصول کا متمنی یا امیدوار رہے گا۔ فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں ہمارے نزدیک مرید وہ شخص ہے جس کے دو حال ہوں، ایک وہ جو طریقت کی تکلیفیں اور سختیاں جھیلے لیکن یہ سختیاں بھی اسے طریقت سے ہٹا نہ سکیں۔ تو بنیادی شرط یہی ہے کہ جتنی بھی وہ سختیاں برداشت کرے گا ایٹ دی اینڈ وہ طریقت پر ہی رہے گا، یہ نہیں ہوگا کہ وہ سختیوں کی وجہ سے طریقت چھوڑ دے گا۔ اور دوسرا وہ کہ جس کا ارادہ اشیاء میں سرایت کر جائے اور یہ ارادے سے متحقق ہے، مراد نہیں۔ اور دوسرا مرید وہ ہے کہ جس کا ارادہ اشیاء میں سرایت کر جائے، یعنی کہ جو بھی وہ شے کے لیے ارادہ کرے وہ ویسا ہی ہو جائے، لیکن یہ ارادے سے متحقق ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ شیخ اکبر کے نزدیک مرید اور مراد میں کیا فرق ہے۔ اب ان دونوں کا فرق ایک لطیف معنی میں شیخ کے اپنے الفاظ میں پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں ان دونوں نفوس میں کتنا فرق ہے۔ ایک وہ نفس جو تجھے نیکی کی جانب لذت کی خاطر لے جائے کہ حق تعالیٰ نے غیب سے اسے کھینچ لیا، یعنی کہ مراد کہ اس کو نیکی میں لذت آ رہی ہے تو وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ آؤ یہ کام کرو، یہ کام کرو، نیکی کا یہ کام کرو، کیونکہ حق نے اس کو جذب کر لیا نا۔ اب تو اس کے پاس کوئی راہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے کوئی دوسری طرف جائے، اگر وہ بدی کی طرف جائے گا تو اس کو تکلیف محسوس ہوگی اس میں۔ اور یہ لوگ کون ہیں شیخ کے نزدیک؟ یہ لوگ مراد ہیں۔ اور دوسرا وہ نفس کہ تو جسے مشقت اور مجاہدے سے نیکی پر لگائے، جو کہ مرید کا نفس ہے، مشقت اور مجاہدے سے نیکی پر لگائے اور یہ اس نیکی سے ایسے ہٹے جیسے سانپ دائیں بائیں چلتا ہے۔ یعنی کہ نفس کو تو کہ یہ نیکی کرنی ہے لیکن ظاہری بات ہے اس میں تکلیف ہے، تو نفس کہ نہیں، وہ کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے۔ شیخ کہتے ہیں ایسا شخص نہ ختم ہونے والے مجاہدے میں ہوتا ہے، اور نہ ختم ہونے والا مجاہدہ یہی ہے کہ جب تک نفس قائم ہے، جب تک سانس قائم ہے، جب تک زندگی ہے، وہ شخص مشکلات میں ہی ہے۔ اور یہ شخص کون ہے؟ یہ مرید ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ تو یہ شیخ اکبر کے نزدیک مرید اور مراد کا اصطلاحی معنی اور ان کا فرق تھا۔ اپنی اگلی کسی اصطلاح میں ہم مجاہدے اور ریاضت پر بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ شیخ کے نزدیک مجاہدہ کسے کہتے ہیں، ریاضت کسے کہتے ہیں، اور ان دونوں کا فرق کیا ہے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔